ناظرین سوچیں اگر کسی ملک کا صدر اچانک 30 لاکھ مرغیاں خرید لے تو یہ کوئی مذاق نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایک صدر کو اتنی زیادہ مرغیاں لینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیا یہ کوئی خفیہ منصوبہ یا پھر غربت ختم کرنے کا انقلابی ہتھیار؟ چلتے ہیں اصل حقیقت کی جانب۔ یہ کہانی افریقی ملک برکینا فاسو کی ہے، جہاں برسوں سے بھوک اور غربت نے عوام کو ستا رکھا تھا۔ کھانے کی چیزیں نایاب، بچے بیمار اور کسان بے بس تھے۔ ایسے میں صدر ابراہیم تراورے نے فیصلہ کیا ملک کو تقرضوں اور قرضوں سے نہیں بلکہ کھانے سے بچانا ہے، اور اسی لیے حکومت نے 30 لاکھ مرغیاں خریدیں۔ ابتدا میں لوگوں نے مذاق اڑایا، کسی نے کہا صدر مرغی فارم کھول رہے ہیں، لیکن اصل منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ یہ مرغیاں محلوں میں رکھنے کے لیے نہیں بلکہ کسانوں، عورتوں اور نوجوانوں میں تقسیم کرنے کے لیے خریدی گئیں۔ ہر گھر کو چند مرغیاں ملیں، ان سے انڈے اور گوشت نکلنے لگا، بچے پروٹین لینے لگے اور اضافی انڈے مارکیٹ میں بیچنے لگے۔ یوں ہر گھر ایک چھوٹا کاروبار بن گیا، غربت کم ہونے لگی اور مقامی منڈیوں میں گوشت اور انڈوں کی فراہمی بڑھ گئی۔ ماہرین کہتے ہیں یہ منصوبہ برکینا فاسو کی معیشت کے لیے گیم چینجر ہے، کیونکہ مرغی اور انڈا سب سے سستے اور تیز پروٹین ہیں۔ چند ہی مہینوں میں لاکھوں انڈے مارکیٹ میں آ گئے اور ملک کو باہر سے گوشت منگوانے کی ضرورت کم ہوگی۔ یہ منصوبہ صرف معیشت نہیں بلکہ ایک سماجی انقلاب ہے۔ ہزاروں عورتیں گھروں میں چھوٹے پولٹری بزنس کر رہی ہیں، نوجوان شہروں سے دیہات آپس میں آ رہے ہیں اور اپنا فارم بنا رہے ہیں۔ رہن سہن بہتر ہو رہا ہے اور عوام خوشحال ہو رہی ہے۔ یورپی ماہرین نے اسے لو کاسٹ فوڈ سیکورٹی ماڈل کہا ہے، اور کئی افریقی ملک اب اس ماڈل کو اپنانے پر غور کر رہے ہیں۔ ابراہیم تراورے کے لیے یہ صرف مرغیوں کا منصوبہ نہیں بلکہ یہ ایک اعلان ہے کہ ایک چھوٹا ملک بھی انحصاری کے ذریعے دنیا کو حیران کر سکتا ہے۔ ناظرین، کیا مرغیاں واقعی میں ہی غربت ختم کر سکتی ہیں؟ کیا یہ منصوبہ پورے افریقہ اور پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے؟ اپنی رائے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ تک دنیا کی ایسی انقلابی کہانیاں لاتے رہیں تو ہمارے چینل راز دنیا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن ہٹ کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔